اگر بندوں سے متعلق کوئی کوتاہی ہو گئی بندوں سے متعلق تو وہ اس کی تلافی صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے سے نہیں ہوگی، وہ بندوں کو راضی کرنے سے، ان کے حقوق ادا کرنے سے ہوگی، بندوں کے حقوق ادا کرنے سے۔ وہ جو حقوق تلف کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرے، کیونکہ حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی مقدم ہوتے ہیں۔ مولا کا کوئی حق ادا نہ کرے تو بندے کا ہی نقصان ہے، مولا کا تو کوئی نقصان نہیں، لیکن بندے کا حق ادا نہ کرے تو ادھر اس بندے کا بھی نقصان ہے جس نے کوتاہی کی، ادھر اس کا بھی نقصان ہے جس کے حق میں وہ کوتاہی کی، کیونکہ وہ جو حقوق عائد کیے ہیں وہ ضرورت کی بنیاد پہ کیے ہیں، اس کو ضرورت ہے، اس لیے مثلا شوہر پر بیوی کا حق ایک قسم کا، ادھر بیوی پر بھی شوہر کا حق ہے دوسری قسم کا، ماں باپ کے اولاد پر، اس لیے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے حق پر مقدم ہے، کیونکہ بندہ محتاج ہے، اپنی ضروریات اور اپنے حاجات کو خود پوری نہیں کر پاتا، اس لیے ایک دوسرے سے حقوق وابستہ کر دیے۔ اگر کوتاہی ہو گئی تو فوراً اس کی تلافی کرے، اس میں تاخیر نہ ہو۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ برکتہ، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ برکتہ کے بڑے خلفاء میں تھے، حضرت ان کو مولانا فرما دے، مولانا عبد الغنی۔ تو ایک مرتبہ کہیں دیہات سے کچھ لوگ آئے اور حضرت کے آرام کے وقت میں انہوں نے حضرت کو جگا دیا۔ انتظار کرنا چاہیے، آخر آرام کی ضرورت سب کو ہوتی ہے، جب آرام کا وقت ہو گیا اور معلوم ہوا کہ سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں تو انتظار کرنا چاہیے، مگر انہوں نے جگا دیا اور بے آرام کر دیا، اس سے حضرت کو کچھ تکلیف ہوئی تو آپ نے ڈانٹ دیا، لیکن بعد میں فوراً آپ نے وہی حساب کیا کہ جتنی انہوں نے غلطی کی میں نے اس سے زیادہ ڈانٹ دیا، تو مجھے ان سے معافی مانگنا چاہیے، اس کی تلافی کرنا چاہیے۔ وہ جا چکے تھے، جہاں سے آئے تھے جا چکے تھے، حضرت نے معلومات کی کس دیہات کے تھے اور چل پڑے، سردی کا زمانہ، رات ہو گئی، مغرب بعد سفر شروع کر دیا پیدل، معلوم ہوا فلاں گاؤں کے تھے، وہیں پہنچ گئے، وہ لوگ تاپ رہے تھے علاؤ پر، پوچھا ہمارے یہاں سے کون کون پہنچے تھے، کہا وہ تھا موجود، کب میں پہنچا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تم کو زیادہ ڈانٹ دیا، معافی چاہنے آئے۔ کہا نہیں حضرت آپ تو ہمارے دادے ابا برابر ہیں، آپ کو تو سب کچھ حق حاصل ہے، ہم سے ہی بے حسی نہیں۔ نہیں وہ مجھے لگا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، میں نے زیادہ ڈانٹ دیا، آپ معاف کر دو۔ نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں آپ معاف کر دو، جب تک آپ معاف نہیں کرو گے دل سے تب تک ہم نہیں جائیں گے، ہمارے دل پہ اس کا بہت بوجھ ہے سر۔ چنانچہ انہوں نے کہا حضرت آپ فرما رہے ہیں تو اللہ آپ کو معاف کرے۔ ہاں بس حضرت لوٹ آئے فوراً۔ سفر کا اصول بھی یہی بتایا ہے، جب ضرورت پوری ہو جائے تو جلدی واپس آنا چاہیے۔ ہاں حضرت گھر لوٹ آئے، اس رات کو جب سوئے تو کیا دیکھتے ہیں خواب میں کہ ایک بڑا دریا ہے، اس میں دو کشتیاں ہیں، ایک کشتی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری کشتی میں یہ خود ہیں شاہ عبد الغنی صاحب، ان کی کشتی پیچھے ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی عبد الغنی کی کشتی جو پیچھے پیچھے چل رہی ہے اسے بھی اپنے ساتھ کر لو، اسے جوڑ لو۔ تو حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا، آپ کا ہاتھ پہنچ گیا، وہ پیچھے تھی حالانکہ، بس آپ نے جو پکڑ کر کشتی کو کشتی سے جوڑا تو جوڑنے میں جو ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوئی
تو فرماتے تھے ایسی سریلی آواز تھی، اتنی لذیذ آواز تھی کہ وہ آج تک کانوں میں گونج رہی، وہ آواز آج تک کانوں میں گونج رہی۔ مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو کشتی کو۔ آدمی کسی کی شان میں، کسی کے حق میں کوتاہی ہو جانے پر کبھی کبھی یوں شرماتا ہے کہ یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، چاہے اس میں نوکر ہی ہے، بیوی ہی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بھی سوچتا ہے میں بڑا ہوں۔ بڑا دوسری حیثیت سے ہے، مگر اس کوتاہی کی حیثیت سے یہ چھوٹا ہے، کیونکہ یہ ان کے حق میں کوتاہی کر بیٹھا۔ وہ بڑا ہے جس کی شان میں غلطی کوتاہی کی، جس کا حق تلف کیا ہے، اب تو وہ بڑا ہے اس لحاظ سے۔ بڑے چھوٹے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، بس اپنے بھائی سے کہا گناہ معاف کرا لو، اس کا حق ادا کرو۔ یہ جو اندر سے ایک شرم سی دامن گیر ہوتی ہے، حجاب ہوتا ہے کہ میں اس سے کہوں گا، معافی مانگوں گا تو ذلت ہوگی، یہ اندر سے ایک تکبر کی پہچان بنتا ہے۔ اپنے اندر بڑائی ہے، اس لیے یہ معافی میں اور اس کے سامنے فروتنی اختیار کرنے میں ہم کو پسو پیش ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ تکبر ہے۔ نفس کتنا ہی رو کے ہچکچائے، اسے مجبور کرے۔ بڑائی تو خدا کو زیبا ہے۔